ذرا سوچیں، دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیوں میں سے ایک اچانک مکمل طور پر ٹھپ ہو گئی ہے۔ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اور دنیا کے بہترین دماغ بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ اور اس سارے بحران کے بیچ میں کون ہے؟ ایک بے گھر لڑکا، آرو۔ یہ کہانی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، یہ ناانصافی کی کہانی ہے، اور ایک بیٹے کے عزم کی جو اپنے والد کی میراث بچانے نکلا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ ایک طرف اربوں ڈالر کی طاقت، جدید ترین ٹیکنالوجی، اور دوسری طرف ایک اکیلا لڑکا جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کیا واقعی ایک اکیلا انسان اتنے بڑے سسٹم کو چیلنج کر سکتا ہے؟ چلیں اس کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ گوگل کا ہیڈ کوارٹر کیسا چمکتا دمکتا ہے نا، ٹیکنالوجی اور ترقی کی ایک بڑی نشانی۔ لیکن اس چمک دمک کے ٹھیک باہر، فٹ پاتھ پر، ایک اور ہی دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جسے یہ اونچی عمارت شاید دیکھتے بھی نہیں۔ اور وہیں بیٹھا ہے ہمارا مرکزی کردار، آرو۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک دیوار تھی، ایک ایسی دیوار جو آرو کو اس دنیا سے الگ کر رہی تھی جس سے وہ اصل میں تعلق رکھتا تھا۔ اور یہ تو بس اس کی جدوجہد کی شروعات تھی۔ دیکھیے تو ذرا، ایک طرف بے پناہ طاقت، دنیا بھر میں اثر، اور دوسری طرف مکمل بے بسی اور تنہائی۔ یہی وہ دو دنیائیں ہیں جن کا ٹکراؤ اس کہانی کو اتنا غیر معمولی بناتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آرو اس عمارت کے باہر تھا ہی کیوں؟ اس کا اس پورے بحران سے کیا لینا دینا تھا؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا، جہاں ایک باپ کا ٹوٹا ہوا خواب دفن ہے۔ ساری کہانی ایک جھوٹے الزام سے شروع ہوئی۔ آرو کے والد، جو ایک بہت ہی قابل انجینئر تھے، ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، ان کی عزت، ان کی نوکری، اور آخر میں ان کی زندگی بھی۔ آرو کے پاس صرف ایک ہی چیز بچی تھی، اپنے والد کا نام صاف کرنے کا پکا ارادہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک وعدہ تھا، ایک ایسا یقین جو آرو کو ہر مشکل میں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچھا، تو واپس آتے ہیں آج کے دن پر۔ گوگل کا پورا سسٹم تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، ایک ایسی ناکامی جس نے دنیا کے بہترین دماغوں کو بھی بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ عمارت کے اندر تو جیسے طوفان آیا ہوا تھا، دنیا کے سب سے بہترین انجینئرز بے بسی سے اسکرینوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بحران گہرا ہوتا جا رہا تھا اور کمپنی کی ساخت داؤ پر لگی تھی۔ اور اس ساری افراتفری کے بیچ گیٹ کے باہر بیٹھے ایک لڑکے نے بہت آہستہ سے کچھ کہا، ایک ایسی بات جو اندر بیٹھے کسی ماہر کے دماغ میں بھی نہیں آئی۔ اس کی آواز میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا یقین تھا۔ اور پھر ایک شخص نے بھیڑ سے ہٹ کر دیکھا۔ اس نے آرو کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ سمجھ بوجھ دیکھی، اور اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب آرو اندر داخل ہوا نا، تو اسے شک بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے جیسے اس کی قابلیت پر سوال اٹھا رہے تھے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں لوگ لباس سے انسان کی قیمت لگاتے ہیں۔ اب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچتی ہے۔ کیا آرو اپنی بات سچ ثابت کر پائے گا، یا یہ موقع بھی اس سے چھین لیا جائے گا؟ آرو کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ جہاں باقی سب کوڈ کی ایک ایک لائن میں الجھے ہوئے تھے، وہ پورے سسٹم کے بہاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسئلہ نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ مسئلے کی جڑ تک پہنچ رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب آرو نے یہ بات کہی۔ اس ایک جملے نے پورے کمرے میں جیسے بجلی گرا دی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آرو کا ماضی اور کمپنی کا حال ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ آرو کی انگلیاں کی بورڈ پر چلیں، اور پھر چند ہی سیکنڈ میں سرخ الرٹس ہرے ہو گئے۔ جس بحران نے گھنٹوں سے سینکڑوں انجینئرز کو بے بس کر رکھا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن آرو کے لیے سسٹم کو ٹھیک کرنا صرف پہلا قدم تھا۔ اس کا اصل مشن تو اپنے والد کا نام صاف کرنا تھا، اس داغ کو دھونا تھا جو ان پر ناحق لگایا گیا تھا۔ جب ہر کوئی اس کی تکنیکی مہارت کی تعریف کر رہا تھا، آرو نے ایک سیدھا سادہ جملہ کہا جو اس کے اصل مقصد کو بتا رہا تھا۔ یہ جیت کوڈ کی نہیں تھی، یہ سچائی کی جیت تھی۔ جب کمپنی نے معاملے کی گہرائی سے جانچ کی تو سچ سامنے آ گیا۔ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، یہ ایک سازش تھی۔ آرو کے والد کو جان بوجھ کر پھنسایا گیا تھا۔
یہ وہ لمحہ تھا جس کا آرو برسوں سے انتظار کر رہا تھا، اس کے والد کی بے گناہی کا سرعام اعتراف جو اس کے لیے سب سے بڑی جیت تھی۔ کمپنی نے اسے نوکری اور دولت کی پیشکش کی، لیکن آرو نے کچھ اور مانگا۔ اس نے انصاف مانگا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے لیے سچائی کسی بھی قیمت سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تو آرو نے انصاف تو حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی زندگی نے کیا نیا موڑ لیا، اور اس نے اپنے مستقبل کو کیسے دوبارہ لکھا؟ آرو نے نوکری ٹھکرا دی اور اس کے بدلے میں تعلیم مانگی۔ اس کے اس ایک فیصلے نے کمپنی کو بھی بدل دیا۔ انہوں نے نہ صرف اس کی تعلیم کا سارا خرچ اٹھایا، بلکہ ایسے نئے اصول بھی بنائے تاکہ مستقبل میں کسی اور کے ساتھ ایسی ناانصافی نہ ہو۔ مطلب ایک شخص نے پورے سسٹم کو بہتر بنا دیا۔ آرو کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ہم روزانہ کتنے ہی آرو جیسے لوگوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کتنی ہی صلاحیتوں کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بنائے ہوئے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل قابلیت کسی اونچی عمارت کے اندر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔